बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि अमेरिका पाकिस्तान को किस किस्म के तैयारे देने वाला है? ये वो कौन से तैयारे हैं जिन्होंने भारत की नींदें उड़ा दी हैं? क्या आप जानते हैं कि जो जनूबी एशिया है इसमें अब ताकत का तवाज़न जो है वो बदलने वाला है, और कैसे बदलने वाला है यह आज के प्रोग्राम में मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि भारत इस वक्त जो है वो किस किस्म की साजिशें कर रहा है, इन साजिशों के पीछे क्या वजूहात हैं, और ये भी बताऊंगा आपको कि भारत का जो ऑपरेशन सिंदूर है उसका जो फ़ेज़ 2 वो लॉन्च करना चाह रहा है, उसके क्या इंडिकेटर्स हैं जो इस वक्त पाकिस्तान को मिल रहे हैं। ये सब मैं बड़ा डिटेल में अब इस वक्त आपके साथ डिस्कस करूंगा, मगर मैं चाहता हूं कि इससे पहले कि हम इस डिटेल डिस्कशन में जाएं, आप मेरे प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा। तो नाज़रीन, अब हम चलते हैं प्रोग्राम की डिटेल में, और सबसे पहले हम बात करते हैं कि अमेरिका पाकिस्तान को एक बहुत ज़बरदस्त तैयारा F-16 ब्लॉक 70 के नाम से जो तैयारा है, ये F-16 की खेप का सबसे जदीद तैयारा है, वो पाकिस्तान को देने के लिए तैयार हो चुका है, और बहुत जल्दी ये तैयारा जो है ये पाकिस्तान की आर्सनल में शामिल हो जाएगा। नाज़रीन, ये तैयारा 4th जनरेशन तैयारा है, लेकिन इसकी कैपेबिलिटीज़ इतनी अच्छी हैं कि ये 5th जनरेशन के किसी भी जहाज़ को बड़ा ईज़िली टक्कर देता है। इस तैयारे के साथ एक EASA रडार जो कि 5th जनरेशन के जहाज़ों के साथ लगते हैं, ये रडार इसके साथ लगा हुआ है। उसके साथ साथ तवील फासले पर जो मिज़ाइल्स को जो हिट करने वाला एक कैपेबिलिटी 5th जनरेशन प्लेन्स के अंदर होता है, वो भी इसके अंदर शामिल है। पाकिस्तान को इस कामयाबी के जो इंडिकेशंस हैं वो उस वक्त ही मिल चुके थे जब पाकिस्तान के चीफ ऑफ स्टाफ फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर पाक फ़ज़ाइया के जो सरबराह हैं उनके साथ अमेरिका तशरीफ़ लेके गए थे, और वहाँ पे जाके उन्होंने मुख्तलिफ पेंटागन और उसके अलावा जो बड़े बड़े इदारे थे वहाँ पे विज़िट्स किए थे। उस दौरान ही पाकिस्तान को ग्रीन सिग्नल्स मिल गए थे कि ये पाकिस्तान को तैयारे मिल जाएंगे, लेकिन अब इंतहाई कन्फर्म रिसोर्सेज ने ये बात हमें बता दी है कि ये बात 100% ट्रू है, और पाकिस्तान को ये तैयारे बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। और यही वजह है कि भारतीय मीडिया इस वक्त बहुत ज़्यादा शोर मचा रहा है जब से उनके पास ये खबर पहुंची है। ख़ास तौर पे जो भारतीय तज्ज़ियाकार हैं वो ना सिर्फ ये कि हैरान हैं बल्कि शदीद परेशान हैं। वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान को ये तैयारे कैसे मिल गए हैं, क्योंकि ये वो तैयारे हैं जो भारत के जो इस वक्त आर्सनल के तैयारे राफेल और जो सिखोई है, ये उन दोनों को बहुत पीछे छोड़ देते हैं। और यही परेशानी इस वक्त जो है भारतीय तज्ज़ियाकार जो है वो बार बार रिपीट कर रहे हैं, और ये जो एक वन लाइनर वो बार बार कह रहे हैं वो क्या है कि इस डील के बाद से ये अंदाज़ा हो गया है कि अमेरिका इस खित्ते में भारत नहीं बल्कि अब पाकिस्तान को अहमियत देने लग गया है। तो भारत की तशवीश बिल्कुल जायज़ बनती है। उसके अलावा भारत की तशवीश का एक और भी बहुत बड़ा एक रीज़न है, और वो ये रीज़न है कि ये वही प्लेन्स हैं, ये वही फाइटर जेट्स हैं जिसका कभी किसी दौर में भारत को इंडिकेशन दी गई थी अमेरिका की तरफ से कि ये जहाज़ आपको मिलेंगे, लेकिन वो उनको नहीं मिल सके, और ये अब पाकिस्तान को मिल रहे हैं। लिहाजा भारत की तशवीश बिल्कुल जायज़ है। उसके अलावा इतलात ये भी हैं कि इस जो फाइटर प्लेन है इसके साथ जो बेसिकली मिज़ाइल लगता है, इसको AIM-120 अमराम का नाम दिया जाता है। ये वो मिज़ाइल है जो इसके साथ अटैच होता है। ये ऑलरेडी पाकिस्तान के पास 500 मिज़ाइल अमेरिका दे चुका है पाकिस्तान को, तो भारत की तशवीश बिल्कुल जायज़ है। उसके साथ साथ ये भी कंफर्म इंफॉर्मेशन है कि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान को हाईमार्स रॉकेट सिस्टम, ये मल्टी लॉन्चर रॉकेट सिस्टम होता है, और इसकी जो रेंज है एक मिज़ाइल की वो 500 किलोमीटर तक है। बड़ा ही लीथल मिज़ाइल है, वो अमेरिका पाकिस्तान को दे रहा है, और साथ ही साथ अमेरिका पाकिस्तान को बंकर बस्टर बॉम्ब दे रहा है। बंकर बस्टर बॉम्ब ये वो बॉम्ब्स हैं जो ज़मीन की तह में जाकर जो आपकी एटमी तनसीबात होती हैं उनको हिट करता है। ये 200 फीट की गहराई तक जाता है और वहाँ पे जाके दुश्मन के उस एटमी तनसीबात को हिट करता है। तो भारत की तशवीश बिल्कुल जायज़ बनती है। और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि जो पिछली खेप पाकिस्तान को अमेरिका ने दी F-16 की, उसमें एक लिमिटेशन लगा दी थी कि आप ये भारत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं कर सकते, मगर इस बार इन्होंने कोई वो लिमिटेशन अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ नहीं लगाई, यानी कि पाकिस्तान इस जहाज़ को भारत के अगेंस्ट, इस F-16 ब्लॉक 70 के जहाज़ को भारत के अगेंस्ट इस्तेमाल कर सकता है। इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, लिहाजा भारत की तशवीश बिल्कुल जायज़ है। लेकिन बात क्या है, जब भारत को अपाची मिल रहे थे, जब भारत को राफेल मिल रहे थे, तो पाकिस्तान ने कोई शोर नहीं मचाया। लिहाजा भारत को भी चाहिए
کہ وہ بہت دلیرانہ طریقے سے اس کو فیس کرے کہ آج اگر پاکستان کوئی چیزیں مل رہی ہیں تو کل کو ان کو بھی ملی تھیں، لہٰذا اس میں اتنا شور مچانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ناظرین، یہ جو ڈیل ہے یہ امریکہ نے پاکستان کے ساتھ کوئی بغیر کسی وجہ کے نہیں کرتی، یہ کوئی ایک ہتھیاروں کی ڈیل نہیں ہے، اور امریکہ جو ہے وہ یا چائنا یہ کوئی ہمارے رشتہ دار نہیں ہے، یہ ہمیں کوئی فری آف کاسٹ یہ چیزیں نہیں دے رہے، اس کے پیچھے ضرور بڑی ایک اسٹریٹجک پلاننگ ہوتی ہے کہ وہ چیزیں کیوں دے رہے ہیں، اور ہم ان کو اس کا مطلب پیسہ دے رہے ہیں، ہمیں کوئی فری آف کاسٹ تو کوئی بھی نہیں دے رہا۔ تو لہٰذا انڈیا کا یہ جو شور مچانا کہ یہ کیوں پاکستان کو چیزیں مل رہی ہیں، چائنا پاکستان کو کیوں اتنا سپورٹ کر رہا ہے، امریکہ پاکستان کو کیوں اتنا سپورٹ کرنے لگ گیا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہمارے پاس جو بھی ہمارے آرسنل میں ہے وہ پہلے ہی بہت اچھا ہے، لیکن ہم اس کو بہت امپروو کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ہم پیسہ لگا رہے ہیں۔ اب یہ جو ڈیل ہے میں اس کی بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی ایک بڑی ایک اسٹریٹجک ریزن ہے کہ امریکہ نے کیوں پاکستان کو F-16 یہ جو بلاک 70 کے جہاز ہیں یہ کیوں دینے کے لیے آمادہ ہو گیا، اور ساتھ ہی ساتھ اس نے کوئی لمیٹیشن بھی نہیں لگائی، اور اس کے پیچھے ریزن یہی ہے کہ وہ جانتا ہے کہ اس خطے میں اگر چائنا پاکستان کا بہت کلوز دوست بن چکا ہے تو امریکہ بھی یہی چاہ رہا ہے کہ وہ چائنا کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان کا دوست بنے، یعنی کہ اس وقت اصل میں جو ہے مقابلہ دوستی کی پکی ہونے کا ہے، تو امریکہ اس کمپٹیشن میں چائنا کے ساتھ آ رہا ہے۔ ون سیکنڈ تھنگ کیا ہے کہ پاکستان بالکل بارڈر جو کر رہا ہے افغانستان کے ساتھ، افغانستان میں اگر امریکہ نے اپنا کنٹرول گین کرنا ہے، واپس حاصل کرنا ہے، تو اس کے لیے پاکستان کی سپورٹ بہت ضروری ہے، لہٰذا کل کو اگر وہ افغانستان میں کوئی ایسا آپریشن کرتا ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ پاکستان دفاعی طور پر اتنا اسٹرانگ ہو کہ وہ اس کے اوپر ڈپینڈ کر سکے، تو یہ بڑے سالڈ سے ریزن جس کی وجہ سے جو ہے امریکہ جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ اس وقت یہ ڈیل کر رہا ہے، اور بھارتی میڈیا نے اسی بات کو ایک پروپیگیٹ سچویشن میں کنورٹ کر دیا، اور انہوں نے یہ بات اب پھیلا دی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ چائنا کا ہاتھ چھوڑ کر اب امریکہ کے ہاتھ کی طرف جا رہا ہے، یعنی کہ ایک اس سے دوستی ختم کر کے دوسرے کی طرف جا رہا ہے، جبکہ یہ بات ایسی نہیں ہے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ پاکستان اس وقت بہترین سفارتکاری کا نمونہ پیش کر رہا ہے، وہ چائنا کے ساتھ بھی چل رہا ہے اور وہ امریکہ کے ساتھ بھی چل رہا ہے، وہ دونوں کو ساتھ لے کے چل رہا ہے، اور آئی تھنک اٹس دی بیسٹ وے ٹو ڈو رائٹ ناؤ، اور اس میں کوئی نہ شرم کی بات ہے، اور یہ سفارتکاری کا ایک سب سے جو مثبت پہلو ہے کسی بھی دنیا کے لیے وہ سامنے نظر آ رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم صرف یہ نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے وہ چائنا سے یا امریکہ سے کچھ چیزیں صرف خرید رہا ہے اور پیسہ استعمال کر رہا ہے، بلکہ ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ہماری اپنی بھی دفاعی انڈسٹری بہت اسٹرانگ ہو رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ابھی پاکستان نے ریسنٹلی GF-17 تھنڈر جو ہے وہ جہاز بیچے ہیں، میانمار کو بیچے ہیں، ساتھ میں نائجیریا کو بیچے ہیں، اور یہ جو ہماری انڈسٹری ہے PAC کامرا، اس کے اس وقت جو ہے بالکل بڑی اچھی گونج سنائی دے رہی ہے، بڑے پازیٹیو اس کے اوپر نوٹس مل رہے ہیں، اور لوگ بڑی تعریفیں کر رہے ہیں اس انڈسٹری کی کہ انہوں نے بہت اچھے یہ جہاز تیار کر رہے ہیں، سو اٹس اے گریٹ اچیومنٹ فار پاکستان۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اتنے اچھے سٹیج کے اوپر جا رہا ہے اور دنیا میں اس وقت اس کا دفاعی لیول پہ نام آ رہا ہو، اور بھارت جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی سازش نہ کرے؟ امپاسبل۔ لہٰذا بھارت نے اپنی سازشوں کا جو ہے تانا بانا وہ کافی تیز بننا شروع کر دیا ہے۔ ابھی ریسنٹلی جو سابق افغان جنرل ہیں شامی سادات، انہوں نے ایک بہت بڑا انکشاف کیا اور ایک اتھینٹسٹی کے ساتھ انہوں نے یہ بات کی کہ بھارت جو ہے وہ TTP اور وہ جو گروپ ہے دہشت گردوں کا جو بلوچستان میں اس وقت سرگرم ہے، ان لوگوں کو پراپر فنڈنگ کر رہا ہے۔ وہ ایک جرنیل ہے اور وہ اتھینٹسٹی کے ساتھ بات کر رہا ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کوئی غلط بات کر سکتا ہے، کوئی چانس نہیں ہے۔ لیکن بات کیا ہے کہ یہ اس بات نہیں ہے کہ پاکستان کے نالج میں یہ علم نہیں ہے یا اس کے پاکستان کو یہ پتہ نہیں ہے۔ DGI-SPR نے ابھی ریسنٹلی الجزیرہ کو انٹرویو میں یہ بات جو ہے بڑے عام لفظوں میں بتا دی کہ اس کے 100% شواہد اور ثبوت پاکستان کے پاس ہیں کہ بھارت کس طریقے سے TTP اور ان دہشت گردوں کو فنڈنگ کر رہا ہے جو بلوچستان میں اس وقت ایکٹیو ہوئے ہیں۔ اور پھر ساتھ ہی ایک انہوں نے ون لائنر بولا جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور وہ ون لائنر یہ تھا کہ اگر بھارت جو ہے اپنی حرکتوں سے ان سازشوں سے باز نہ آیا تو پھر لازمی بات ہے کہ ہم ایک ایسا کرارا جواب دیں گے بھارت کو کہ جس کی گونج صرف بھارت نہیں بلکہ دنیا کے کئی اور ممالک تک بھی سنائی دے گی۔ یہی وجہ ہے کہ انڈیا جو ہے ساتھ ساتھ ایک اور بھی حرکت کر رہا ہے، اور وہ کیا کر رہا ہے کہ اس نے اسرائیل کے ساتھ اپنی ڈیلز کو تیز کر دیا ہے۔ ڈرونز کی ایک بہت بڑی ڈیل ہے جو کہ اس نے ابھی حاصل کی ہے، اور وہ اسرائیل سے ڈرونز حاصل کر رہا ہے، ساتھ میں میزائلز بھی لے رہا ہے، اور مقصد کیا ہے کہ وہ چاہ رہا ہے کہ پاکستان کو انڈر پریشر کرے، اور یہ ایک بہت بڑا انڈیکیٹر ہے کہ جو بھارت ہے وہ اپنے آپریشن سندور کا جو فیز 2 ہے اس کے لانچنگ کی تیاریاں کر رہا ہے۔ تو ٹھیک ہے، وہ ایک طرف اگر آپریشن سندور کا جو فیز 2 ہے وہ لانچ کرنے کے انڈیکیٹرز دے رہا ہے تو ہم بھی اپنے انڈیکیٹرز دے رہے ہیں، لہٰذا ہم بھی تیار ہیں۔ سو یہ چیزیں تو اب چلتی رہیں گی، لیکن جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ڈیل پاکستان امریکہ کی ہوئی ہے F-16 70 بلاک جہازوں کی،
اس نے بھارت کو بہت بڑا دھچکا دیا ہے. بھارت یہ وہ جہاز ہیں جو کہ بھارت کبھی سوچتا تھا کہ یہ ہمیں ملیں گے. یہ وہ جہاز ہیں جو کہ امریکہ صرف اسرائیل کو دیتا ہے یا نیٹو ممالک کو دیتا ہے, اور آج یہ جہاز پاکستان کو مل رہے ہیں تو لازمی بات ہے یہ ایک بہت بڑا پش بیک ہے بھارت کے لیے. ناظرین, F-16 کا جو 70 بلاک کے یہ جو جہاز ہیں یہ اس خطے کی ایک بہت بڑی گیم چینج ثابت ہوں گے. پاکستان جو اس وقت ایک آلریڈی ایک فضائی برتری پہ آ چکا ہے اس جنگ کے بعد, اس طیارے کے ملنے کے بعد سے اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ جنوبی ایشیا کا جو یہ پورا فضائی جو ایک سچویشن ہے, جو برتری ہے, اس میں پاکستان بھارت سے بہت اپر ایج پہ چلا جاتا ہے. امپورٹنٹ بات کیا ہے کہ جب یہ طیارے پاکستان کو ملیں تو پاکستان ان کے اوپر اپنے پائلٹس کو اتنا اچھا ٹرین کرے کہ یہ جو 4th جنریشن جہاز جو کہ ایکچولی 5th جنریشن کے ایکولنٹ کام کر رہے ہوتے ہیں, وہ اتنے اچھے طریقے سے یہ پائلٹس جو ہے اس کے اوپر تربیت کریں کہ جب دوبارہ آپریشن سندور کا فیز 2 بھارت لانچ کرے تو ہمارے پائلٹس جب ان جہازوں کے اوپر آپریٹ کریں تو پھر بھارت کے جو جہاز ہیں ان کو کوئی جگہ نہ مل سکے. اب بات کرتے ہیں میرے اس پروگرام کے آخر پہ جو میں ہمیشہ سوال کرتا ہوں. آج میرے 2 کویسچنز ہیں. پہلا کویسچن میرا پاکستانی ویور سے ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا پاکستان فضائیہ کو اپنے وہ جو طیارے جو آلریڈی پچھلی جنگ میں جنہوں نے بھارت کو ناکو چنے چبائے, JF-17 تھنڈر یا J-10C, ان کے اوپر ہی ڈیپینڈ کرنا چاہیے یا نہیں, یا پھر پاکستان کو جو نیا F-16 70 بلاک جہاز مل رہا ہے اس کے اوپر زیادہ ڈیپینڈ کرنا چاہیے؟ بھارتی ویور سے میرا سوال یہ ہے کہ اگر یہ طیارے پاکستان کو مل بھی جائیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ بھارت جو ہے وہ اپنی فضائی برتری قائم رکھ سکتا ہے یا پاکستان اس سے اپر ایج پہ چلا جائے گا؟ ان سوالوں کے جواب مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. کل حاضر ہو جاؤں گا کسی ایک نئے پروگرام کے ساتھ. آپ کو میرا پروگرام پسند آئے تو ضرور میرے پروگرام کو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں میرے چینل کو. کمنٹ سیکشن میں اپنے کمنٹ ضرور دیجیے گا. کل حاضر ہو جاؤں گا ایک نئے پروگرام کے ساتھ. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.